تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ صدق الله العظيم۔ ان آیات میں مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، اس کی تبدیلی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ اس کی جو بھی وجہ رہی ہو، اللہ کا حکم تھا۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ تالیف قلوب کے لیے، چونکہ مدینے کے اطراف میں اہل کتاب یہود آباد تھے اور وہ لوگ بیت المقدس کی طرف رک کر کے اپنی نماز، اپنی عبادتیں وغیرہ کرتے تھے، تو شروع میں نبی علیہ السلام کو ان کی دلجوئی تالیف قلب کے لیے حکم تھا کہ آپ بھی مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن جناب نبی علیہ السلام جو بالکل ملت ابراہیم کے اوپر، دین ابراہیم کے اوپر ہیں، جن کا پہلے تذکرہ آ چکا ہے کہ اے نبی آپ یوں کہہ دیجئے، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ میں تو ملت ابراہیم کے اوپر ہوں۔ اور سورہ نحل کے اندر ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، صاف ہے کہ ہم نے وحی بھیجی اپنے پیغمبر کے پاس کہ آپ ملت ابراہیم کا اتباع کرو۔ تو چونکہ آپ ملت ابراہیم کے اوپر تھے اور دین حنیف کے اوپر تھے، تو اس لیے بار بار آپ کی طبعی دلی خواہش یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کعبے کو بنایا ہے، اسماعیل علیہ السلام نے جس کی تعمیر کرائی ہے، قبلہ وہی ہونا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز ہی کی حالت کے اندر کبھی کبھی آپ آسمان کی طرف بھی نگاہ اٹھاتے تھے، جس کا ذکر یہاں پر ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، میرے محبوب ہم آپ کے آسمان کی طرف چہرے کے اٹھنے کو، بار بار جو آپ چہرہ اٹھاتے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی وحی کے انتظار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اوپر کی طرف دیکھتے تھے، چونکہ وحی اوپر سے آتی تھی اس لیے فرشتہ آسمان کی طرف سے آتا تھا، تو آپ اپنا چہرہ کبھی کبھی اوپر کی طرف کرتے تھے، اشتیاق کے اندر اور شوق کے اندر کہ کب اللہ کا حکم آئے۔ تو رجب یا شعبان کے مہینے کے اندر، یعنی ربیع الاول میں آپ نے ہجرت کی اور ربیع الاول سے ربیع الاول تک تقریباً 12 مہینے، اس کے بعد پھر آگے جو رجب یا شعبان آتا ہے، اس میں آپ علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے مسجد کے اندر۔ نماز ہی کی حالت کے اندر وحی کا نزول ہوا اور اللہ نے صاف حکم دے دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی سمت میں آپ اپنا رخ کر لیجئے۔ چنانچہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ سب کے سب ادھر مڑ گئے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ خبر قباء میں اگلے روز پہنچی، اسی طریقے سے اور دیگر مساجد کے اندر جیسے نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کی حالت کے اندر تھے، تو ایک صحابی نے زور سے آواز دے کر کے کہا کہ رات قبلے کی تبدیلی کا حکم آ چکا ہے اور
قبلہ ابراہیمی کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے تو رکوع ہی کی حالت کے اندر ادھر کو متوجہ ہو گئے، یعنی اطاعت کا یہ حال تھا۔ آج کے زمانے کے اندر اگر ایسا ہو تو لوگ شور فتنہ ہنگامہ کر دے، بھائی نماز تو پڑھ لو، بعد میں دیکھیں گے جو کچھ ہو جائے گا، نہیں۔ لیکن صحابہ کی اطاعت کا حال یہ تھا کہ جب ان کے کانوں تک یہ بات پہنچتی تھی فوراً اطاعت کرنا، اور ہے بھی مسئلہ یہی کہ اگر پہلے سے کسی کو معلوم نہیں ہے کسی حکم کا کہ وہ تبدیل ہو چکا ہے یا بدلا جا چکا ہے، تو جب معلوم ہو فوراً اس کی اطاعت واجب اور ضروری ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، سب سے پہلا حکم ہجرت کرنے کے بعد تحویل قبلہ ہی کا حکم منسوخ ہوا ہے، اور قرآن پاک کے اندر یہ حکم موجود ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے دل جوئی کے لیے، تالیف قلب کے لیے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی اس خاص ادا کو جو آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے اس کا بھی تذکرہ قرآن میں فرمایا، اور اس میں گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اہمیت، ان کی عظمت اور فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ میرا محبوب اگر نماز کی حالت میں بھی سوچتا ہے تو میں اتنا خیال رکھتا ہوں کہ اس کی اس خواہش کو بھی پورا کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں کہ غلام اور اس کا بندہ اگر کچھ سوچے اور اس کا آقا، اس کا مالک اس کی ڈیمانڈ کو پوری کر دے تو اس کو یوں کہا جائے گا کہ اس غلام کا مقام آقا کی نظروں کے اندر بہت زیادہ ہے، کہ وہ اس کی خواہش کا اتنا احترام کرتا ہے کہ وہ زبان سے بھی نہیں کہا، صرف دل کے اندر کوئی بات سوچی۔ اور اہل تصوف کے نزدیک یہ محبوبیت کا مقام کہلاتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب اور پیارا ہو جاتا ہے تو پھر جیسا کہ حدیث کے اندر فرمایا، میرا بندہ جب وہ بولتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اور پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں، یہ بن جاتا ہوں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، وہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب اور انتہائی آخری مقام پر پہنچتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف سوچ رہے ہیں نماز کی حالت میں، یا ادھر ادھر آپ نے دیکھا وہ آسمان کی طرف، اللہ نے کہا محبوب ہم سمجھ گئے آپ کیا چاہتے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، خاص پروٹوکول کو بھی آپ کے بیان کیا گیا۔ بہرحال یہاں پر چونکہ تحویل قبلہ کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس امت محمدیہ کا امت وسط، امت عادلہ ہونا بیان کیا گیا، اور اس کے ضمن میں امام قرطبی نے فرمایا ہے کہ اس امت کا جو اجماع ہے وہ حجت ہے، یعنی کثیر تعداد میں اگر امت کا اجتماع کسی بات پر ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے قرآن، سنت اور اجتہاد، اور اسی طریقے سے مطلب اجماع بھی حجت ہے۔ بہرحال بڑے فوائد ہیں اس کے اندر، فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء، تحقیق کے ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجهک، آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھانا، فی السماء آپ آسمان کی طرف چہرے کو اٹھاتے ہیں، میرے محبوب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ہم ضرور بھی ضرور رخ موڑ دیں گے تیرا اس قبلے کی طرف، ترضاہا جس سے تو راضی اور خوش ہے۔ اور آپ کی دلی رضا کس سے تھی؟ خانہ کعبہ سے۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ ہم موڑ دیں گے، بس زیادہ لمبا انتظار نہیں کراتے آپ کو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا رخ مسجد حرام کی سمت میں کر لیجئے۔ اس سے مسئلہ علماء نے یہ نکالا ہے کہ خاص مسجد حرام کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو دور فاصلے پر رہتا ہے اگر وہ مسجد حرام کی سمت میں، جیسے کہ ہم یہاں پر ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہماری طرف سے کعبہ کدھر ہے؟ پچھم کے اندر ہے، اس لیے ہم خاص اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہمارے سامنے بالکل خانہ کعبہ بالکل موجود ہی ہو، دائیں بائیں ہو سکتا ہے، کیوں جی؟ لیکن اس خانہ کعبہ سے اگر شمال اور جنوب کی طرف آپ لکیر کھینچیں،
شمال اور جنوب کی طرف، تو اگر اس سے بھی ہماری محاذات اور ٹچ ہوتا ہے تو سمجھو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے ہم نے نماز پڑھ لی۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آگے کہتے ہیں وحیث ما کنتم، اور تم جہاں بھی کہیں رہو دنیا کے کسی کونے میں، فولوا وجوہکم شطرہ، تو تم اپنا چہرہ اپنا رخ اسی کی طرف کرو۔ اس لیے صاف حکم آ گیا ہے ہم سب نماز میں خانہ کعبہ کی طرف اسی لیے رخ کرتے ہیں تاکہ تمام مسلمان اجتماعیت کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں۔ آگے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں نکال رہے ہیں، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہ اہل علم ہیں۔ ایک ہے اوتو نصیبا من الکتاب، یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی، جو صرف قرآن پاک کو ناظرہ پڑھنے والے جیسے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کتاب کا حصہ دیا گیا، لیکن جو خاص اس کے عالم اور تفسیر سے اور ان کے مطالب سے واقف ہوتے ہیں ان کو اوت الکتاب۔ ایسے ہی اہل کتاب کے اندر جو صرف ناظرہ خواہ تھے تورات انجیل کے پڑھنے والے، ان کو اوتو نصیبا من الکتاب کہتا ہے قرآن، لیکن جو خاص پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی۔ تو وہ لوگ پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، جانتے تھے کہ تورات انجیل میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے آخری پیغمبر کے بارے میں۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مطلب اہل کتاب میں سے تھے، مسلمان ہوئے، ان سے پوچھا بھائی تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے آخری پیغمبر کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا ہماری کتاب میں لکھا ہے محمد بن عبداللہ، یعنی والد کے نام کے ساتھ مکے میں پیدا ہوں گے، اور تابہ کہتے ہیں مدینے کو، تابہ یعنی مدینے کی طرف ہجرت کریں گے، اور ان کی امت ایسی ہوگی حمادون، حمد کہتے ہیں تعریف کرنے والوں کو، اور وہ ایسے پیغمبر ہوں گے نہ کسی پر ظلم کریں گے، نہ زیادتی کریں گے، نہ شور و شغب کریں گے، بلکہ انتہائی حلیم، شریف اور بردبار ہوں گے، اور ان کا جو مطلب قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اب آپ بتائیے جب اتنی ساری باتیں ان کی کتاب میں لکھی ہیں پھر بھی کوئی چھپائے اس بات کو تو اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہوگا؟ اسی لیے قرآن نے سیقول السفہاء کہا ہے کہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو ان کے خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا، اس سے مثلا مسجد اقصیٰ سے۔ تو بے وقوفی ہے وہ آدمی جو حق بات کو چھپائے۔ اسی کو اللہ یہاں پر فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعنی جو کتاب کا علم صحیح طریقے سے رکھتے ہیں، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ بالکل حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ حق سے مراد یہ تو قرآن ہے، حق سے مراد یہ تو پیغمبر ہے، حق سے مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تبدیلی بالکل حق اور یقینی ہے، چونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایسے ایسے کچھ دن پڑھیں گے نماز، لیکن اصل ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ تو حق سے مراد دین اسلام بھی ہو سکتا ہے، حق سے مراد قرآن بھی ہے، حق سے مراد پیغمبر کی ذات بھی ہے، حق سے مراد خانہ کعبہ کی تبدیلی بھی ہے۔ وہ جانتے ہیں یہ ساری چیزوں کو، نبی کو جانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، اور اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی تبدیلی کو جانتے ہیں، اور دین کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اہل کتاب میں سے عالم ہیں جن کو کتاب دی گئی، وہ اس بات کو جانتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ حق ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور عما یعملون، اور اللہ تعالی غافل بے خبر نہیں ہے ان کے اس اعمال سے جس کو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو نبی کی صفات کو، نبی کی ذات کو، یا خانہ کعبہ کے بارے میں جو علم ان کو ہے اور دین اسلام کی باتوں کو چھپا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، چھپاتے رہیں، لیکن اللہ ان کی باتوں سے غافل اور بے خبر نہیں ہے۔ تو بہرحال ان آیات میں تحویل قبلہ، اس کا
خاص پس منظر اللہ نے بیان فرما دیا کہ پیغمبر آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اللہ نے کہا چلو اب دیکھنا بند کرو، ہم تمہاری ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اب جیسے ہی آپ نے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کی، اس میں امتحان بھی ہو گیا ماننے والوں کا اور نہ ماننے والوں کا۔ اسی لیے اللہ نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے الا لنعلم من یتبع الرسول، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم امتحان لینا چاہتے ہیں، ہم تمیز کرنا چاہتے ہیں کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جو ماننے والا ہے وہ مان کر کے رہے گا، چاہے 50 مرتبہ بھی قبلے کی تبدیلی کا حکم ہو، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو یہ سوچے گا اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کا غلام ہوں، بندہ ہوں، بندے کو تو بندگی کرنی ہے، اس کو علت تلاش نہیں کرنی ہے، کل یہ حکم کیوں تھا، پرسوں یہ حکم کیوں تھا۔ مریض کا کام ہوتا ہے دوائی لینے کا، وہ ڈاکٹر سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے اتنی لمبی دوائی کیوں چلا دی، یا آپ 3 ٹائم کیوں کھلاتے ہیں یا 2 ٹائم کیوں نہیں دیتے، یا مطلب دودھ سے کیوں بتاتے ہیں، پانی سے کیوں نہیں بتاتے۔ ایسا کام اس کو نہیں کرنا، اس کا کام تو یہ ہے بس آپ نے دے دیا اور لبیک سمعنا و اطعنا، یہی کامل مسلمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔ تشریف رکھیں۔